السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد۔ بچوں، میں نے سورہ فلق سورہ نمبر 113 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میں رمضان کے بارے میں کچھ بھی بات نہیں کروں گا۔ آج میرا ٹاپک ہے حسد کی آگ، اور رمضان سے اس کا تعلق یہ لے لیں کہ ہمیں اور آپ کو دل کو پہلے صاف کرنا، جسم بھی صاف کرنا، دل بھی صاف کرنا۔ تو پہلے مولوی صاحب یہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ ایک اہم بات یہ بھی بتا دوں کہ میری اردو ذرا خراب ہے، تو آپ لوگ پلیز میری اردو کو مت پکڑیے گا، لیکن جو پیغام ہے اس کو لے لیجئے گا انشاءاللہ۔ تو بولیے، آج میرا ٹاپک ہے حسد کی آگ۔ اس کو آسان اردو میں اگر میں یہ کہوں تو اس کا ترجمہ یہی ہوگا، ہم اور آپ اس کا اگر میں ترجمہ کروں تو ہم اور آپ اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہیں، دوسروں کی آسانی سے پریشان ہیں۔ یہ پورا خلاصہ ہے یہ۔ اور حسد ہر ایک کے اندر ہے الا ماشاء اللہ، جلن ہر ایک کے اندر ہے۔ اللہ مجھے دے نہ دے، فلانے کو جو دیا ہے اس کو تو ختم کر دے۔ یہ دو اردو والا میں نے پورا پیغام آپ کو دے دیا۔ ہم اور آپ اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہیں، دوسروں کی آسانی سے پریشان ہیں۔ اللہ مجھے نہ دے لیکن دوسرے کو جو دیا ہے اس کو تو ختم کر دے۔ اب آئیے آگے چلتے دھیرے دھیرے۔ حسد اور جلن سماج کی ایک بہت خراب برائی ہے۔ کوئی اظہار کر دیتا ہے، کوئی اظہار نہیں کرتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں میں حسد نہیں ہے؟ جو نہیں پڑھے لکھے ان میں بھی ہے، جو پڑھے لکھے ان میں بھی ہے۔ ابھی ہم دلیلوں سے انشاءاللہ ثابت کریں گے۔ تو یہ بہت بڑی خرابی ہے، اس کا خود کا بھی نقصان ہے، سماج کا بھی نقصان ہے اور سب کا نقصان ہے۔ اور جلنے والے کو اللہ اور جلاتے ہیں، جلنے والے کو اللہ اور جلاتے ہیں۔ اس لیے جو جلتا ہے خود جل کے مر جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، کسی سے ہمیں اور آپ کو جلنا ہے، بولیے نا، ساتھ دیجیے گا مولوی صاحب بات، کسی سے بھی جلنا نہیں ہے ورنہ بڑا نقصان۔ لیکن ایک بات جو میں کہنے جا رہا ہوں، اصل میں ہم اور آپ جلنے کا بھی موقع دے دیتے ہیں لوگوں کو، جبکہ قرآن اور حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ موقع مت دو بلکہ چھپاؤ۔ آئیے ایک حدیث لیتے ہیں، صحیح الجامع حدیث نمبر 943، استعینوا علی انجاء حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود۔ لوگوں دیکھو، نعمتوں کو چھپا کر کے اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ نعمتوں کے لیے حسد کرنے والے، جلنے والے لوگ موجود ہیں۔ اب یہاں لوگ، میں مثال کیسے دوں گا وہ سمجھیے۔ ہمارے اور آپ کے پاس پیسہ آتا تو ہم دو چیز لے آتے۔ نمبر ایک، بہترین گھر بنا لیتے، ایک دم یونیک گھر ہونا۔
بہترین گاڑی لے آتے، ٹھیک ہے، بہترین سب کچھ، موبائل جو ہے مولوی صاحب دیے نہیں، بہترین 50,000 1 لاکھ کا موبائل لے آنا، نہیں رہنے دیجیے رہنے دیجیے، یعنی ایسی چیز لانا، اور گھڑی بھی لانا۔ اب دیکھیں مولوی صاحب بار بار گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، یعنی لوگوں کی نظر ہماری طرف پڑے کہ میں کچھ ہوں، سبحان اللہ، لیکن سامنے والے نے جہاں سبحان اللہ نہیں کہا تو اس کا مطلب کہ ہم گئے کام سے، بارک اللہ نہیں کہا تو ہم گئے کام سے۔ آج کل لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، عمرہ کم کرتے ہیں، فوٹو زیادہ کھینچتے ہیں، اور حرم کے اندر بار بار امام حرم کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے اپنے عمرے کو فوٹو کھینچ کھینچ کر برباد مت کیجیے، اپنے وقت کو فوٹو کھینچ رہے ہیں، ایسی بہترین فوٹو آ رہی ہے، کوئی حساب ہے؟ واہ رے واہ، آپ ہی عمرہ کرنے گئے ہیں، جلا رہے ہیں ہمیں اور آپ کو، ہم غریبوں کو، اب کھول کے بولوں گا میں اس لیے برداشت کیجیے گا، آپ ہی کے پاس پیسہ ہے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور ہم غریبوں کو تڑپا رہے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، میرے فوٹو والے موبائل میں کئی لوگوں کا نمبر فیڈ ہے رکھا ہوا ہے، اور سامنے والا جو عمرہ کرنے گیا اس نے ڈال دیا، اب ہم کبھی نہیں گئے تو کیا ہوگا؟ دو ہی چیز ہوگی، یا تو اللہ سے مانگ لیں گے کہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما، زور سے بولیے آمین، سبحان اللہ، دیکھیے اس پر آمین کتنے زور سے آ رہا ہے۔ یا پھر دوسرا یہ ہوگا، بہت دکھا رہا ہے وہ، اور ہم اور آپ بول بھی دیتے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہ 20واں عمرہ ہے میرا۔ اچھا 20واں عمرہ ہے، میرا تو ایک بھی نہیں ہوا، نہیں میرا تو ایک بھی نہیں ہوا اور آپ کا 20واں عمرہ ہے۔ آپ پیغام کیا دے رہے ہیں؟ اپنا نام بتا رہے ہیں یا اپنے خلاف دشمن تیار کر رہے ہیں؟ دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیز لیکن بہت بڑی ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم اور آپ دعا کروانے کے لیے آتے ہیں، فلانے بھائی صاحب دعا کیجیے گا، ایک جگہ ایک زمین کی ڈیل ہو رہی ہے، میں خرید رہا ہوں پورا۔ سامنے والے سوچے گا ارے یار یہ دعا مجھ سے کروا رہا، ڈیل اس کی ہو رہی ہے، میں کہیں کو پریشان ہوں، وہ دماغ میں ڈالتے رہتا شیطان۔ دیکھیے ان کی ڈیل ہو رہی ہے، دعا پر آپ کو لگا دیا ہے، دعا پہ آپ کو لگا دیا، ڈیل ان کی ہو رہی ہے، فائدہ ان کا ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیو ابھی کیسے کیا کیا ہوتا ہے، ایک پڑوسی سے جل رہا ہے، ایک اس سے جل رہا ہے، کچھ مولوی صاحب سے بھی جلتے ہیں، ارے ان کی تقریر اتنی اچھی ہوئی، ان کی اتنی خراب ہوئی، کچھ قاری صاحب دوسرے قاری صاحب سے جلتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ذمہ دار دوسرے ذمہ دار سے جلتے ہیں، ان کا ہی نام، اچھا امام صاحب کہاں ہیں، امام صاحب کہاں ہیں، میری اسٹائل دیکھیے بات کر، نہیں وہ بتا رہا ہوں، امام صاحب کہاں ہیں، تو متولی صاحب سوچتے ہیں ارے مسجد کا متولی میں ہوں، امام کا نام بار بار آ رہا ہے۔ ایک امام صاحب کو 14 سال کی امامت کے بعد ہٹا دیا گیا، پوچھئے نا کیوں؟ وہ اس لیے ہٹا دیا گیا کہ ان کے پاس کوئی غلطی نہیں تھی۔ امام غلطی کرے ہر 6 مہینے پر چینج ہونا، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ امام صاحب کا نام کیوں آیا؟ میں متولی ہوں، میرا نام آنا، نام سے بھی جلن ہے بھائی، ہم کام نہ کریں تو ہم نکما، اور جب کام کرنے جائیں تو ہمارے کام سے جلن ہے ہی، دیکھ لیجیے آپ، مولوی صاحب کھول کے نہیں بولیں گے، بس ایک مثال دے دی، عمرہ والا، حج والا، لے فوٹو ڈال رہا، کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بہت روتے ہیں، لیکن ہم سب کو الا ماشاء اللہ سب کو فکر ہے میرے بیٹی کی فوٹو کہاں آنے کا، چھوٹے بچے کی ڈپی میں، جانتے ہیں ڈپی؟ ارے ڈپی کس کو بولتے ہیں؟ موبائل کی جو ڈبی ہوتی ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، میں بھول جاتا ہوں، اسٹیٹس بولتے، واہ رے واہ، اسٹیٹس، ہمارے اور آپ کا کتنا بڑا اسٹیٹس ہے، وہ اسٹیٹس بتا دیتا ہے، اپنے بیٹی کی فوٹو ڈال رہا ہے، اور ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے، بارک اللہ، اللہ برکت دے، لیکن بہت روتا ہے وہ۔ اس جملے پر غور کیجئے، آپ نے جو ڈپی اور اسٹیٹس میں رکھا وہ رو بھی رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ جن کے پاس بچے نہیں ہیں وہ آپ کے اسٹیٹس کو دیکھ کر کیا بولے گا؟ حسد کا موقع دیے کہ نہیں دیے؟ ارے موقع دیے کہ نہیں دیے جلنے کا؟ ہم اور آپ خود ہی دے رہے ہیں۔ موبائل کو بار بار ہم اور آپ دکھاتے، کون سا والا ہے؟
ایسا واللہ رے بھائی دکھانے کی ضرورت، سائڈ میں رکھنے کا نا، ادھر رکھنے کا نا. تو حسد اور جلن کرنے کا موقع کون دے رہے ہیں؟ ہم اور آپ دے رہے ہیں. اس لیے اللہ کے واسطے جن کے بچے اگر روتے ہوں وہ ڈپی میں اور اسٹیٹس میں اگر لگا رکھا فوٹو ہٹائیے. ایک قاری صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب میرا بیٹا بہت روتا ہے. میں بولا موبائل لائیے اپنا، لائیے موبائل. او ہو بابو یہی ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ. پہلی فرصت میں اسٹیٹس ہٹائیے، پہلی فرصت میں ہٹائیے اسٹیٹس، ہٹا دیا. تو میرے بھائیوں جلن اور حسد راستے کھل رہے ہیں. اب آئیے دیکھیں ہم اور آپ چلتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہے؟ نقصان تو جانتے ہیں، اتنا بڑا نقصان، اتنا بڑا نقصان، اتنا بڑا نقصان اوپر بھی ہو گیا آسمان میں اور زمین میں بھی ہو گیا حسد ہی کی وجہ سے. ابلیس نے جنت سے نکلنا گوارا کیا حسد کی وجہ سے، لیکن حسد کرنا اس نے چھوڑا. اللہ اکبر، جنت چھوڑ دیا لیکن حسد کو. تو میرے بھائیو ہم اور آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب یہاں پر مولوی صاحب پوچھ لیتے جنت چھوڑیں گے یا حسد چھوڑیں گے؟ نہیں، بس چپکے سے بس دل میں رکھیے. آئیے لیتے ہیں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 12 اور 13. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. میرا انداز دیکھا آپ نے پڑھنے کا؟ اس وقت انداز کیا رہا ہوگا؟ جنت میں ہے، آرام سے ہے، ابلیس بھی جنت میں آرام. اب جنت چھوڑ کر حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، اور جملے میں کیا استعمال ہوا؟ انا خیر من، میں، مائن، میں ہچ. اور جس نے بھی مائن، میں ہچ، میں، انا، تو انا نے کر دیا فنا. جس کے اندر ہے میں، وہ ابلیس کے حصے میں چلا جا رہا ہے، اس کے راستے میں چل رہا ہے. آئی ایم نتھنگ، میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں ہوں کیا بھائی؟ میں ہوں کیا؟ میں ہوں کیا؟ میرا خاندان، میں، میرا عہدہ، میری دولت، میرا خاندان، میں، میری طاقت. آئی ایم نتھنگ. کیونکہ میں جس پانی سے پیدا ہوا اس کی اہمیت کیا ہے؟ جس پانی سے وہ مالدار پیدا ہوئے اس پانی سے غریب بھی پیدا ہوا. آئی ایم نتھنگ، میں کچھ بھی نہیں ہوں. انا. اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا، جس نے انا کہا ہے وہ فنا ہو گیا، بچا نہیں ہوا. 3 لوگوں نے ایسا جملہ استعمال کیا اور تینوں کو اللہ نے راستہ دکھا دیا، پوری نعمتیں چھین لی. ابلیس نے کیا کہا؟ انا. کہاں سے نکالا گیا؟ جنت سے. کس کے لیے حسد کیا؟ آدم سے علیہ السلام. بیچارے مٹی کے بنے ہوئے ہیں. رے بھائی آپ تو جنت میں ہیں ہی، تو یہ مٹی سے بنے ہوئے سے کاہے مسئلہ پیدا کر لیا؟ اور جنت سے نکل گیا لیکن حسد کرنا اس نے چھوڑا نہیں. اس لیے ہم اور آپ بھی جنت سے نہ نکلے، حسد چھوڑ دیں. ایک کا نام ہے قارون. قارون کو جانتے ہیں ہم اور آپ؟ قارون کے بعد بہت خزانہ ہے بھائی، منہ میں پانی آ جاتا ہے. قرآن کی آیت بھی ایسی ہے نا کہ جتنے مالدار بننا چاہتے تو ان کے منہ میں پانی آ گیا تھا. اگر میں اس انداز میں اگر لو لیول کا ترجمہ کروں تو اسی ٹائپ کا ہے. کچھ لوگ سوچ رہے تھے قارون کو جو دولت ملی ہے مجھے بھی مل جاتی. ہمارے اور آپ کے یہاں فلانے بھائی کی بلڈنگ، اگر میں آپ سب سے پوچھ لوں تو 10 مالداروں کا نام سب بتا دیں گے. بتا دیجیے گا، بتائیے گا، ارے بتائیے گا. واہ رے واہ، کیا انداز ہے. مالداروں کا نام، غریبوں کا نام پوچھ لوں 10 کا تو بولے ابراہیم صاحب نہیں، آپ ہی بتائیے. یہ مالداروں ہی کا نام آپ کا ہے یاد کیے ہوئے بھائی. میرے رب نے میرا نصیب بنایا ہے، اور میرا نصیب بنانے والا جب میرا رب ہے تو میرا نصیب کسی سے خراب ہو سکتا نہیں ہو سکتا. تو میں مالداروں کی طرف دیکھوں، ان کے نام یاد کروں، اپنی انرجی برباد کروں؟ اصل میں ذرا دیہاتی لیول پہ یہ کرتا ہوں نا. اچھا ایک بات پوچھ لوں، برا نہ مانیے گا.
ابھی کرناٹک سرکار میں کون ہے یہاں کے وزیر اعلیٰ؟ اپنے سبحان اللہ، سب کو نام یاد ہے نا، الحمدللہ۔ ان کو میرے بیٹے کا نام یاد ہے کیا؟ اچھا، ان کے بیٹے کا نام یاد ہے آپ لوگ کو؟ آپ کو یاد؟ بولیے بولیے بولے، شرمائیے نہیں، بولیے نام یاد۔ اللہ اکبر! کبھی ہم نے اور آپ نے اس جملے پر غور کیا کہ میں جن کے بیٹے کا نام یاد کر کے رکھا ہوں آگے چل کے وہ بنے گا، لیکن میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ میرے بچوں کا نام آج تک کسی نے لیا؟ میں نے یاد رکھا؟ میرے بھائیو ذرا سوچئے تو، آپ اپنی نظر اوپر کاہے رکھے ہوئے بھائی؟ نیچے بھی بہت کچھ ہے، نیچے بھی بہت کچھ ہے۔ تو قارون کے بارے میں پتا ہے اس نے کیا کہا؟ ان دی، سورہ قصص پڑھیے، ان دی، میرے پاس یہ جو دولت مجھے ملی ہوئی ہے میں ہی اس کا حقدار ہوں۔ کچھ لوگ دیکھتے ہیں جس کو نیا نیا پیسہ آتا نا، چھوٹ پیکا بولتے ہیں اس کو، نیا پیسے والا، وہ نیا پیسے والا آتا تو اس کی گردن جھکتی ہی نہیں، یا اوپر ہی رہتی اس طرح اکڑی ہوئی، سمجھتا ہے ہمیشہ رہے گا پیسہ۔ مال میل ہے، مال میل ہے بدن کا۔ مالداروں کو دیکھ لیجئے جنہوں نے محل بنائے، آج سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے، اور آج سے 100 سال کے بعد ہماری بھی وہی حالت ہوگی۔ آج سے 100 سال پہلے ہمارے پردادا، نام کیا پردادا کا؟ دیکھ لیجئے حقیقت ابھی تو۔ آج سے 100 سال کے بعد اگر ہم کسی کے پردادا بنیں گے تو ہماری کو یاد کرتا؟ دادا کو ہم تو بھول ہی بیٹھے، ابا کو اور بھول گئے، اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیا، بڈھا کہیں گا چل بھاگ۔ مول صاحب صاف بات کرتے اس میں۔ تو میرے بھائیو، قارون نے کہا ان دی، میرے پاس، میرے رب نے اس کا انجام کیا کیا؟ زمین میں دھسا دیا۔ تو زیادہ مال کے چکر میں مت رہیے گا اور اندی مت بولیے گا، مال کی زکوٰۃ نکالتے رہیے گا، ورنہ کہیں مسئلہ نہ گڑبڑ ہو جائے۔ اکثر میں رمضان کے مہینے میں، شیخ صاحب نے ذکر بھی کیا، تراویح کے بعد درس وغیرہ کے لیے پہلے جایا کرتا تھا، ابھی 2-3 سال سے میں نے چھوڑ دیا۔ ایک جگہ میں گیا تو ایک صاحب بھیک مانگ رہے تھے، تو کسی نے کہا مول صاحب آپ کو پتہ ہے یہ بھیک مانگ رہے ہیں؟ میں بولا ہم کو کیا معلوم بھائی؟ بولے یہ وہ مالدار ہیں کہ جب شو روم میں نئی گاڑی آتی تھی تو پہلے ان کے پاس فون آتا تھا، پرانی گاڑی لے آئیے، نئی گاڑی لے جائیے۔ اب کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، اللہ کو غصہ دلایا ہوگا تو اللہ نے پکڑ لیا ہوگا۔ جب قارون کو نہیں چھوڑا ہے میرے رب نے، تو قارون جیسی صفت والے کو میرا رب چھوڑ سکتا؟ بولیے ساتھ دیجیے، چھوڑ سکتا؟ نہیں۔ ایک ہے فرعون، لی، یہ 3 ورڈ میں استعمال کرتا ہوں، انا، میں، اندی، میرے پاس، لی، میرے لیے۔ عربی سیکھیے، بڑا مزہ آئے گا، مزہ نہیں آئے گا، زا والا مزہ آئے گا، تھوڑا اچھا لگے گا آپ کو، ذرا سیکھ کے تو دیکھیے عربی، بہت مزہ۔ اپنے لوگ جب عرب میں جاتے وہاں عربی سیکھنی نہیں پڑتی، اور عربی بتاؤں ویسے آج کل ہمیں اور آپ کو انگلش میں بہت فخر، ہاؤ آر یو، آئی ایم فائن، سو گڈ، ایکسیلنٹ۔ ابھی کچھ ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں اس میں ایسنٹ پر، ایسنٹ مطلب ٹائم، ارے ٹائم بھی بول سکتے تو اس کو بولتا ہے ٹائم۔ سبحان اللہ، سو سویٹ۔ میرا لڑکا اگر ایسے اسکول میں پڑھتا جس میں بولتے ٹائم، میری بیٹی اس میں پڑھتی جو ٹائم، پھر وہی دیکھا قرآن کو پڑھتے ہوئے تو زبر زیر بالکل صحیح ہے ہی نہیں، لیکن وہ ٹائم پر لگا ہوا ہے، پوری قوم ٹائم پر جا رہی ہے۔ مدرسے میں کون آ رہا ہے؟ عربوں کے یہاں جائیے، عربی سیکھیے، انت بنت وانا بنت سوا سوانا رو سفر، بہت مزہ آئے گا، سمجھے آپ اس کا مطلب؟ کام کی بات ہو گئی بھائی، انت بنت وانا بنت سوا سوانا رو سفر۔ دیکھیں وہ شکا نہیں، بس ایک میں سمجھانا چاہتا ہوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو جنون ہے نا ہمارے اور آپ کا، میرے بھائیو، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، جو چمکتا ہے وہ سونا نہیں ہوتا، اس لیے زیادہ چمک کی طرح مت بھاگیے گا، وہ چمچماتی چیز کب ختم ہو جائے پتہ نہیں۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ مصر کی بادشاہت میرے لیے، اور میرے رب نے
ایک ایسے کمزور بندے کے ذریعے سے اس کی حکومت گرا دی، اسی کے گھر میں پلے اور بڑھے اور پھر وہیں سے خاتمہ ہو۔ کیا انتظام ہے میرے رب کا۔ تو میرے بھائیوں، کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے، اس لیے حسد اور جلن کے مسئلے کو ختم کیجیے۔ تو آسمان میں پہلا گناہ حسد کی وجہ سے۔ اب آئیے زمین پر آ جاتے ہیں۔ زمین میں بھی پہلا قتل حسد کی وجہ سے، اور وہ بھائیوں کا مسئلہ ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 30 32 38 تک پڑھیے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا نام کیا ہے؟ آج ایک ایسی چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں، عام بات کر رہا ہوں، علماء نہیں۔ جس نے قتل کیا اس کا نام کیا ہے؟ دیکھیے ابھی سب گڑبڑ ہو گیا۔ ایک عام سمپل ہے، جس نے قتل کیا اس میں قاف آئے گا، قتل میں بھی قاف اور قابیل میں بھی قاف، مرتے دم تک آپ نہیں بھولیں گے۔ قتل تو سب کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ قتل ہے نا، قتل، اور جس نے قتل کیا قابیل، آپ بھولیں گے؟ بیٹا آپ بھولیے گا، بولیے بھولیے گا، مرتے دم تک نہیں بھول سکتے۔ قتل جس نے کیا قابیل، کس کو مارا؟ حابیل کو۔ کم سے کم ان لوگوں کے نام تو یاد رکھیے بھائی، فائدہ۔ اب ایک بھائی نے کہا کہ میں قتل کر دوں گا، دوسرے نے کہا نہ میرے بھائیوں، حسد اور جلن بھائیوں میں پہلے ہے، خاندان میں ہے، بہنوں میں ہے، وہ لوگ جلتے ہیں، اور اب اس کی کئی مثالیں میرے پاس ہیں، ابھی دھیرے دھیرے ہم چل رہے ہیں۔ میں قتل کروں گا، سیدھا آ گیا قتل کر دیا بھائی کو۔ لیکن جو حسد کرتا ہے اور جلن کرتا ہے وہ اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کا عقل کام نہیں کرتا۔ اب لاش سامنے موجود ہے، کرے تو کیا کرے؟ تو اس حسد کرنے والے کو اگر کسی نے عقل دی ہے تو کس نے عقل دی؟ کوا۔ تو کوا ہم سے زیادہ ہوشیار ہے، اس کا آئی کیو لیول جو ہے نا وہ زیادہ مضبوط ہے۔ تو ہم اور آپ کوے سے بھی گئے گزرے ہو گئے، یہی نا بھائی؟ تو حسد کرنے والا کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا نا، ہوا نا، قتل کیا نا، مارا نا، ملا کیا؟ لاش کو کیسے دفن کرے گا؟ سکھایا کس نے؟ کوے نے۔ ابھی قرآن کریم کے ترجمے پہ جو ہم لوگ لگے ہوئے تشریح میں، یونیک چیز آپ کو ملے گی۔ ذرا قرآن سے تو جڑیے میرے بھائی، ایک یونیک چیز ہے، بڑا مزہ آئے گا، ذرا پڑھ کے دیکھیے انشاءاللہ، سمجھے آپ؟ تو کیا اب کیسے کرے؟ تو اپنے بھائی کو وہ چھپا رہا ہے، شاید اس کے بھائی کا بھی کوئی مسئلہ ہوگا، کوے کے کچھ نہ کوئی مسئلہ، تو پھر ٹھیک ہے بھائی کو ایسے ہی کر۔ اس کے بعد افسوس کیا، اب افسوس کر کے فائدہ کیا؟ غصے کا فائدہ ہے یا نقصان؟ بولیے۔ نہیں بھائی، کئی فائدہ ہی ہوتا، غصے ہی میں سب کچھ ہو رہا نا۔ کوئی بتائے پیار محبت میں ہوتا؟ سب غصے میں ہو رہا ہے۔ اور شیطان سب سے زیادہ فائدہ کب اٹھاتا؟ غصے میں۔ اور دل میں کب ڈالتا؟ اپنے والے کے۔ ہاں، اور شیطان بھی بڑا ہوشیار ہے۔ زمین کے اندر پہلا قتل کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ حسد کی وجہ سے ہوا۔ آپ کو معلوم ہے انسانی تاریخ میں دو طریقے کے بھائی ہیں، ایک بھائی موسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ پوری انسانی تاریخ میں جب سے دنیا قائم ہے اور قیامت کی صبح تک ایک بھائی نے اپنے بھائی کے لیے جو سفارش کی ہے قیامت کی صبح تک کوئی نہیں کر پائے گا۔ اس بھائی کا نام ہے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا؟ نبی بنایا، رسول بنایا، پیغمبر بنایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا ہی نہیں گیا۔ اب چاہے جو بھی طریقہ ہو، ارے دوسرے کے لیے بھی مانگ سکتے کہ نہ فلانے کو بنا دیجئے۔ آج کل دیکھ لیجئے ہوتا کیا ہے، اپنے بھائی کے لیے لوگ کم سوچ رہے ہیں۔ شیخ صاحب تھوڑا سا بات اٹھائے تھے پھر لے گئے ادھر۔ بھائی کے لیے کم سوچ رہے ہیں، کس کے لیے سوچتے ہیں؟ دوست کے لیے کر دے گا، اس کے لیے کر دے گا، اس کے لیے کر دے گا، دوسرے کو دے دے گا۔ اچھا کتنا عمرہ ہوا آپ کا؟ یہ 20واں عمرہ ہے، اور بہن بیچاری ابھی ترس رہی ہے ایک وقت کی روٹی کے لیے، بھائی ترس رہا ہے اپنے گھر کے لیے، اور بازو میں خود کا محل بنا ہوا ہے۔ غلط بولا؟ غلط بولا؟ ایسے گھر میرے نظروں کے سامنے ہے، لیکن کاہے کو بولوں کہاں کا گھر ہے وہ؟
भाई हो तो ऐसा, अरे कैसा? मूसा अलैहिस्सलाम जैसा कि रब से मांग लिया कि अल्लाह मुझे तो रसूल बनाया ही, मेरे भाई हारून को भी नबी बना दे, रसूल। और बड़े भैया हैं वो, मूसा अलैहिस्सलाम छोटे भाई हैं। पहले क्या मालूम था आप लोगों को? हाँ, बड़े बोल के सुना नहीं भाई, उलमा मौजूद है, छोटे हैं ये, और बड़े भैया कौन है? हारून। भाई थे, भाई जैसा कोई नहीं। और आइए दूसरे भाई की तरफ, जब हसद और जलन हो जाए तो। मैं ऐसे आदमी को जानता हूं, लोग बोलते थे दोस्ती हो तो ऐसी फलाने के भाई जैसी, लेकिन जब दुश्मनी हुई और जब जनाजा उठा। आप लोग देहात के लोग हैं, ये देहात में पहले दीवार नहीं बनती थी, घर को जो घेरने के लिए वो टाट बोलते हैं। अब क्या मालूम आप लोग क्या बोलते हैं? वो लकड़ी का बनाते थे, शेख क्या बोलते हैं उसको? टट्टी, ये सही बोले, टट्टी। पहले टट्टी बनती थी, अभी कभी कभी कहीं कहीं पर देहात में है। और देहात के लोग 1 इंच भी नहीं छोड़ते, बल्कि वो रोड पर ही बना लेते हैं, और आप कुछ नहीं बोल सकते उनको, चाहे जो हो जाए, वो आपसे ही लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, जबकि फायदा सबका है। तो जब टाट दोनों तरफ से है और भाई के जनाजे को खाट पर रख के ले जाना है, तो ये टाट को तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो भाई से जब दुश्मनी बढ़ी, वो दोनों भाइयों का चेहरा मेरे आंखों के सामने है, बोल नहीं सकता। दुश्मनी यहां तक बढ़ी, ये हसद और जलन। दुश्मनी क्या चीज के लिए? कुरान पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, रोजा रखने के लिए, हज करने के लिए, माल के लिए, दौलत के लिए, पैसवा के लिए। जो न करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। सुन लीजिए जनाजा कैसे उठा। वो लाजे शर्म जरा टाट को झुकाने के लिए आया, उससे पहले लाश को अब यहां से गुजारना है, तो एक चादर लिए उसमें रख को, फिर उधर घुसा के, फिर उधर करके, फिर उस वक्त खाट पे करके ले गए। अब आखिर में भाई के जनाजे में कोने में खड़ा हुआ है, ताकि लोग कहें कि देखो भाई के जनाजे में भी नहीं। रे भाई, ऐसे जनाजे की नमाज पढ़ने से फायदा क्या है? जिंदगी भर तो भाई से बातचीत बंद रखा। हो सकता है इस बड़े मजमे में भी बहुत सारे लोग हों जिन्होंने अपने भाई से बातचीत बंद कर रखा है। मौलवी साहब बात नहीं करेंगे, हो सकता है, लेकिन एक बात कह दूं, अल्लाह की कसम कहता हूं, ये हदीस सुन के जाइए और इस पर अमल करके जाइए, और इंशाअल्लाह बोलेंगे तो सुनाऊंगा, वरना नहीं सुनाऊंगा। चलिए ठीक है। आप लोगों में से जो कोई भाई अपने भाई से या किसी और से केस लड़ रहा है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, वाह रे वाह, सब कोर्टों का नाम याद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छी बात है ना भाई, कोर्टों का नाम याद है ना। अब क्या, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुभान अल्लाह। अल्लाह का भी कोर्ट, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कोर्ट। आइए एक हदीस सुना देता हूं, लेकिन शर्त यह है कि यहां तीनों कोर्ट से केस को लेना पड़ेगा, और फिर ये लेकर केस को वहां दाखिल करना पड़ेगा, अगर हमें और आपको मरना है तो। मरना है, चलिए इंशाअल्लाह। सुनन अबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 4800, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिक्कन। तर्जुमा जरा आंख से घूर के ना देखिएगा, एकदम कान खोल के और दिल खोल के, और आज उस पर अमल करके। सब लोगों ने वादा किया तब मैं यह हदीस सुनाया हूं इंशाअल्लाह। चलिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन मैं जन्नत के एक किनारे में एक घर दिला के रहूंगा, एक घर दिला के रहूंगा। किसको? उसको जो हक पर होने के बाद भी अपना हक छोड़ दे। वाह वाह, क्या मौलाना तकरीर की है, सुभान अल्लाह। यही ना? नहीं मेरे भाई,
جو حق پر ہونے کے بعد اپنا حق چھوڑ دے، جنت کے کنارے میں ایک گھر میں دلا کے رہوں گا۔ دنیاوی عدالت میں کیس آپ جیت بھی سکتے ہیں، ہار بھی سکتے ہیں، اور رب کی عدالت میں رکھا ہوا کیس کبھی ہار نہیں سکتے، اس میں جیت ہی جیت ہے۔ اللہ کے لیے اور اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی بھائی ہے اللہ کے لیے اس حدیث پر عمل کر تو اپنا کیس واپس لے لے، بولیے انشاءاللہ۔ چلیے، حسد اور جلن، ایک بھائی تو وہ ہے نبی بنوا لیا اپنے بھائی، اور ایک بھائی تو وہ ہے جس نے کنویں میں پھینک دیا، ایک بھائی تو وہ ہے جس نے کنویں میں پھینک دیا۔ ابے ابا تو ایک ہی ہے نا، امی الگ ہے، ابا تو ایک ہی ہے، کنویں میں پھینک دیا۔ کس نے کنویں میں پھینکا؟ کھڈا کس نے کھودا؟ ابھی کچھ ہمارے پہچان والے ہیں جن کا مسئلہ چل رہا بھائیوں میں، اب داڑھی پکڑا اول، منا اول، وہ ہر جگہ چلتا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ کا ورد کرنے والے ہیں، لیکن لین دین کے مسئلے میں میرے بھائیوں، عبادات میں معافی، معاملات میں تلافی پلس معافی ہے۔ اب یہ اردو بہت ہارڈ ہو گئی، اس کو سمجھانا پڑے گا مجھے۔ عبادات میں معافی، کبھی کبھی ہوتا نماز نہیں پڑھے، اللہ اب شروع کر دیتا میں، بس شام سے ہو گیا، اب وہ مولوی صاحب کو آ کے نہیں بولنا پڑتا مولوی صاحب اب میں توبہ کر لیا، نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے معاملہ، عبادت معافی۔ اللہ کبھی بھی نہیں بولے کہ میں معاف نہیں کرتا، بولیے 99 گناہ لے کر اور ایک توبہ لے کر رب کی دربار میں چلے جائیے، اللہ کے رحمان کی دربار میں، اللہ معاف کرتے کہ نہیں؟ 99 نیکی لے کر اور ایک برائی لے کر متولی صاحب کے سامنے چلے جائیے، امام صاحب کو رکھتے کیا؟ ابراہیم صاحب، اب دیکھیے وہ بولے میرا ہی نام لے رہے ہیں آپ، نہیں صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں؟ 99 امام صاحب کی نیکی، صرف ایک غلطی ہو جائے بس، مسجد میں رہنے دیں گے متولی صاحب؟ تو بس وہ رحمان ہے اور یہ عبد الرحمان ہے، اور کیا ہے بھائی، یہی نا، اور کیا؟ وہ رحم کرنے والا ہے سب پر، اور یہ عبد الرحمان کی حالت دیکھیے، تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے۔ تو بات چل رہی تھی بڑے بڑے لوگوں کی، کیا کہا جائے میرے بھائیو، کنویں میں پھینک دیا۔ اگر آپ کو بھی بھائی لوگ کنویں میں پھینک دے تو آپ کیا کریں گے؟ میں کیا کروں گا؟ دکھاتا ہوں۔ ان بدھوؤں کو کیا پتا، اب میرا ہاتھ جس طرف جائے وہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب ہم کوئی بدھو بول رہے ہیں، نہ بھائی، ہم کائے کو بولیں گے کسی کو؟ ارے ان بیچاروں کو کیا پتا، اس لیے میں نے اپنا ہاتھ اوپر کر لیا، ان بیچاروں کو کیا پتا، کیونکہ جو حسد کرتا ہے، جلن کرتا ہے، وہ اندھا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا کہ میں جس کو پھینکنے کے لیے جا رہا ہوں وہ وقت کا نبی اور بادشاہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، جو شکایت ہمیں اور آپ کے اندر ہے نا کہ میں نے بھائی کے لیے کیا، بہن کے لیے کیا، وہ میرا دشمن ہے، وہ ایسا، پلیز مت کہیے، میرا رب سب جانتا ہے، میرا رب سب جانتا ہے، معاف کرنا سیکھیے۔ کنویں میں پھینک دیا۔ سورہ یوسف پڑھیے، واللہ بہت مزہ آئے گا، آپ لوگ ذرا پڑھیے، اور سورہ یوسف اگر پڑھ لیں گے تو پورا حسد اور جلن کے لیے معافی اور تلافی ہو جائے گی۔ اور منظر کیسا ہوگا؟ صرف رونے والا منظر ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ پھینک دیا، جب پھینکا، یہی سوچ کے نہ پھینکا کہ ختم، بھائی کو پھینک رہے ہیں۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا میرا بھائی کھڈا کھود رہا ہے، وہ اپنے لیے کھود رہا ہے بھائی، آپ کے لیے تھوڑا کھود رہا ہے۔ ہم اور آپ کیسے ہیں؟ جس نے کھڈا کھودا وہ اپنے لیے کھودا، ہمارے لیے تھوڑا کھودا، ہم کو کنویں میں گرایا، میرے رب نے اٹھا لیا اور مصر کے بازاروں میں بیچا۔ او ہو، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں، اکثر آج ہے، کچھ مولوی صاحب بولتے، امام صاحب، ارے لوگ عزت نہیں کرتے، ارے یہ دنیا تو اتنی بے وفا ہے، اتنی بے وفا ہے، اتنی بے وفا ہے، جس نے وقت کے نبی کو مصر کے بازار میں بیچ دیا، تو آپ کس کھیت کے مولی ہیں کہ آپ کو چھوڑ دیں گے؟ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ارے کون چھوڑے گا؟ کوئی چھوڑتا نہیں بھائی۔ ارے جب ابراہیم علیہ السلام کو سیدھا آگ میں ڈال دیا تو ہم کس کھیت کے مولی ہیں بھائی؟ وہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ اس لیے ٹینشن نہیں لینے کا، اپنا کام کرتے جائیے، معاملہ اللہ کے سپرد۔
اب یوسف علیہ السلام کی آزمائش، جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی زیادہ بڑی ہوتی ہے. اور یہ حسد اور حسد کرنے والے، ایک جملے بغور کیجئے گا، جو جس سے جلتا ہے میرا رب اس جلنے والے کو اس کے پاس پہنچا دیتا ہے جس سے جلا جاتا ہے، اس کے دربار میں لے جا کے ان کے گھٹنوں کے سامنے عدم ٹیکنے پر گھٹنا مجبور کر دیتا ہے، وہاں جا کے جھک. کیوں؟ دلیل، بغیر دلیل کی بات نہیں کرنے کا. ٹھیک ہے، آزمائش شروع ہوئی. یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ سلامت مجھے وزیر خزانہ، فائننس منسٹر بنا دیجئے. اب یہاں پر ایک جملہ اور ہے میرے لیے. ہم میں سے کچھ بھائی ایسے ہیں جن کو عہدہ صدر میں ہی رہوں گا، سیکریٹری میں ہی، اور ٹریزر خزانچی میں ہی. ارے بھائی ہو گیا نا 5 سال، نئے کو چانس دیجئے. کبھی کبھی تو سنا یہاں تک بھی اللہ غلط کہے رو رو کے مانگ لیتے، بس پلیز 5 سال اور موقع دے دو پلیز. رے بھائی دوسروں کو بھی دیجیے. خیر ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے. ہم تو سب سے یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے اندر جو کمی ہے وہ ہم کو بتائیے. ہماری کمی بتائیے گا تو نصیحت ہوگی، میری کمی دوسروں کو بتائیے گا تو غیبت ہوگی. اگر آپ کے پاس نیکیوں کا انبار ہے تو غیبت کیجئے، اور غیبت کر کے اپنی نیکی ہم کو دے دیجئے. لیکن ہم غیبت کر کے آپ اپنی نیکی آپ کو کبھی بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ. تو بولیے بھائی، یعنی ہم نے جہاں دوسرے کی غیبت شروع کی اپنی نیکی ان کو ٹرانسفر ہو گئی. پلیز ایسا مت کیجیے گا. چلیے بات کرنا پہنچے. بادشاہ سلامت مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے. ٹھیک ہے، وزیر خزانہ. اب جب سوکھا پڑ گیا کنعان کے اندر تو یہی بھائی لوگ کہاں پہنچے؟ مصر. اب دیکھ لیجئے، حسد کیا تھا، جلن کیا تھا، دل میں ابال آیا تھا، بھائی کو کنویں میں ڈال دیا تھا تاکہ ابا کی نظر ہماری طرف رہے، وہ بھول جائیں. نہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. میرا رب کتنا بڑا انعام دے گا جس سے جلا جا رہا ہے، جس سے حسد کیا جا رہا ہے، کیا معلوم. بادشاہ سلامت کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ سلامت یوسف علیہ السلام ہے. ہم اور اب ہوتے تو، اگر میں ہوتا تو اے بھائی ادھر یہ جتنے لوگ آئے ہوئے سب کو رسہ لے کے باندھ رسہ لے کے، سب کو رسہ لے کے باندھ. قرآن کی آیت پر غور کیجیے. فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کو پہچان گئے لیکن وہ پہچان نہیں پائے. ہم اور اب ہوتے تو رسہ کنویں میں پھینکا تھا، اس کو لے جا کے سیدھا پھینک دے دم. دکھاتا ہوں بھائی کو، بہت یہ کرتا ہے، بدلے کی بھاونا، مجھے ایسا بولا. میرے بھائی دل بڑا رکھیے. یوسف علیہ السلام کی زندگی پڑھی. اب اتنا ہی نہیں، اس سے مجھے ایک پوائنٹ سمجھ میں آیا. یوسف علیہ السلام نے صبر کیا اور کہا خوب کھلایا پلایا. جو آپ سے جلتا ہے اس کو زیادہ چائے پلائیے، کھانا کھلا دیجئے، آئیے گا ذرا ناشتے پر. وہ لسٹ پتہ رہتی کون جلتا ہے نہیں جلتا. آج چائے کی دعوت میری طرف ہے. اچھا کالی چائے، ہاں بہترین والی چائے. اب بریانی چلے گی؟ کون سا آئٹم؟ آئیے گا آج دعوت ہے الحمدللہ. 2 4 10 دعوت آپ کیجئے اور دل جیت لیجئے جیسا یوسف علیہ السلام نے دل جیت لیا. اور ایک جملے پر غور کیجئے، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. بڑی مہمان نوازی کی. کن کے ساتھ؟ کن کی؟ جو جلتے تھے، جو جل کے کنویں میں پھینک دیے تھے، لیکن ان کے ساتھ ہم اور آپ کر پائیں گے؟ بس یہی فرق ہے ہمارے میں اور ان میں. وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اور یہ بدھو لوگ، بدھو کیسے بدھو؟ اچھا آپ کے پاس ایک بھائی اور ہے کیا؟ وہ بھائی کو بھی لائیے گا نا تو ایسا کرتے ایک غلہ دیں گے اور اونٹ پر. اب یہ بدھو کو یہ تو پتا چلنا چاہیے، جتنے لوگ گئے تھے ان سے پوچھ لیتے کہ بادشاہ سلامت آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرے پاس ایک بھائی اور ہے. اور خود بھی کہا یوسف علیہ السلام نے وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، میں بہترین مہمان نواز ہوں. دیکھا میں نے کتنی اچھی خاطر بات کی آپ لوگوں کی. اب ایسے بادشاہ سلامت کہاں ملیں گے؟ اب آپ ہی بتائیے، صرف آدھا فون آ جائے امیر صاحب کا. کبھی کبھی تو الٹا پیجامہ پہن کے لوگ بھاگ جاتے ہیں. اب صرف آدھا فون آ جائے، اور اگر ادھر سے فون آ گیا تو اللہ سبحان، اتنی عزت بس. اب جب گھر پہنچے تو دیکھا ارے جو پونجی لے کر گئے تھے وہ پونجی بھی واپس مل گئی ہے اور غلہ بھی مل گیا ہے.
تو ابا سے کہا ابا جان وہ بھائی کو بھیجیے نا، بادشاہ سلامت بولے ہیں ایک اور وہ بھائی کو لے کر آؤ گے تو ایک غلہ اور دے دیں گے۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، باپ تو باپ ہوتا ہے۔ آج کل لوگ باپ کو کیا پتا بڈھا کہیں کا، عقل ہے کیا؟ میرے ابا کو کچھ عقل ہے ہی نہیں، ارے بدھو کہیں کا، اتنا بڑے عقل مند ابا کے ذریعے پیدا ہوا اور ابا کو بولتا ہے ابا کو عقل ہی نہیں، ابا پرانے زمانے کے ہیں اور تو کیا ماڈرن زمانے کا ہے کیا؟ ارے باپ کی کمائی پر پھٹانی اڑاتا ہے، یہ ایک دم خراب لیول کی اردو ہے، یعنی باپ کی کمائی پر تو دکھاتا ہے کہ میں ہوں، اپنی کمائی پر دکھا۔ باپ کی کمائی پر 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ کا پھٹپٹیا لے کے گھومتا ہے اور 2 ہی کٹ مارتا ہے، یا تو یہاں والا کٹ مارے گا یا صرف یہاں والا کٹ مارے گا، ایک کٹ میں ہاسپٹل جائے گا اور ایک کٹ میں سیدھا اوپر چلا جائے گا۔ یہ سب باپ کی کمائی کی گرمی ہے۔ یہ دیکھا ابا بھیجیے نا، نہیں بیٹے، اس سے پہلے یوسف کا بھی مسئلہ، بیٹے ابا، دیکھیے منانے کا طریقہ بول بول کے منا لیے ہوں گے۔ تو ٹھیک ہے بیٹے، جب تم لوگ جانا بادشاہ سلامت کے دربار میں ایک ہی دروازے سے مت جانا بیٹے، لیکن اللہ جو چاہیں گے تو ہوگا۔ اور اب جب ہٹے کٹے سب ہیں نوجوان، سیدھا 8 9 10 ایسے لوگ ایک ہی دروازے سے داخل لوگ گھورتے رہیں گے، ارے کون لوگ آئیں گے اتنے لمبے ترنگے سب، ہے نا؟ لیکن اللہ چاہیں گے تبھی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن بیٹا اپنی طرف سے احتیاط ضرور، ٹھیک ہے بیٹا جا۔ پہنچے، یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو اپنے بھائی بنیامین کو پہچان کے اور سائڈ میں لے کے کہا آپ میرے بھائی ہیں، گھبرائیے گا نہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ، کیا منظر رہا ہوگا، ایک بھائی کے ملنے کا جو منظر رہا ہوگا کیا بیان کیا جا سکتا ہے میرے بھائی ہو، بالکل نہیں۔ اب اس کے بعد سب سے کہا کہ جا رہے ہیں، جی جا رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت کا جو پیالہ وہ گم ہو گیا ہے، یاد رکھیے گا آپ لوگ سب وزن دیجیے گا، سیدھا آپ کو بولنا پڑے گا، جس کے سامان میں پیالہ ملے گا اس کو روک لیا جائے گا۔ یس بولیے بولیے بولیے، یس یس، ہاں ٹھیک ہے، چلیے اسٹارٹنگ شروع ہوئی۔ تو پیالہ کس میں ملا؟ وہی بنیامین میں جو ابا سے یہ کر کے آئے تھے۔ اب تو مسئلہ گڑبڑ ہو گیا۔ آیت نمبر 77 پڑھیے، اور دل پر پتھر شاید ہم اور آپ نہیں رکھ پائیں گے۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له۔ ان تمام بھائیوں نے کہا کہ اچھا یہ بنیامین نے چوری کی ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ کس کے سامنے بولا جا رہا ہے؟ کیا منظر رہا ہوگا، ہمارا ہوتے تو اب تو پھٹ گئے ہوتے، اب نہ بچتے، نہ چور بولا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، جب کام رہا تو بھائی کہا، کام نکل گیا تو چور کہا۔ پر بھائی کو پھسلا کے لے گئے تھے نا کہ چلیے جائیں گے گھومنے، ابا جانے دیجیے، اور پھر بھیڑیا کھا گیا بعد میں بولا، تو بھائی بول رہا کام رہا تو بھائی کہا، کام نکل گیا تو چور کہا۔ ایک جو بھائی تھا اس میں سے بولا نہ بھائی ابا کو تو بول کے لائیں، پھر گڑبڑی ہو جائے گی، نہ میں نہیں جاؤں گا، جاؤ تم لوگ جاؤ۔ پھر جا کے وہ لوگ وہی کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی۔ اللہ، کہاں چوری ہوئی ہے؟ یہ تو ایک کیا نظام ہے میرے رب کا، اور کیا طور طریقہ ہے، اور حسد کرنے والے کو کتنا گھٹنے پر گرانا ہے، اور ان کے سامنے جن سے حسد ہو رہا ہے۔ ٹھیک، اب چوتھی مرتبہ فرائے بادشاہ، پھر آگے بولو بادشاہ سلامت، ہمارے گھر والے بہت تکلیف میں، پلیز، یہ پلیز ورڈ جو ہے نا، اللہ رحم کیجیے بادشاہ سلامت۔ باپ پریشان، او ہو، باپ تو باپ، بیٹا تو او ہو، اچھا اب دل بھر آیا گا، میں یوسف ہوں تو یہ میرا بھائی ہے، اچھا آپ یوسف ہیں، کیا حالت ہوئی ہوگی، کیا منظر رہا ہوگا، کیا منظر رہا ہوگا میرے بھائیو۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی بدلہ نہیں، معاف کر دیا جائے۔ دیکھا آپ نے؟ تو ہمیں اور آپ کو یوسف علیہ السلام کی طرح بننا ہے یا ان کے بھائیوں کی طرح بننا ہے میرے بھائیوں؟ اب آخری حدیث بیان کر کے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، سینے کو کینے سے صاف رکھیے تبھی فائدہ ہے۔ دلیل مسند احمد حدیث نمبر 12697، یطلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ، لوگوں دیکھو وہ جنتی آ رہے ہیں۔ اچھا کون ہے بھائی؟ ایک صاحب ہے، وضو بنا کر آئے، پانی انہیں ٹپک رہا تھا، کچھ لے کر آئے سائڈ میں رکھا۔ اس حدیث سے میرے حساب سے جوتا چپل رکھنے کا ریک مسجد کے اندر ہونا چاہیے۔ کیوں؟
नई चप्पल पहन के आए, नया जूता पहन के आए, पहली सब में नमाज पढ़े, दिमाग कहाँ है? जूते पर, चप्पल पे। कहीं लेके तो नहीं चले गए। चोर आए थे या नमाजी आए थे? लेके गया कौन? सीसीटीवी कैमरा लगा रहे। इसलिए अच्छा ना भाई, चप्पल ऐसी जगह रखो जहां मन चप्पल पर भी रहे और नमाज पर भी रहे। नहीं, सही जो बात है तो है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतलु अलैकुम फुलान रजुलुन मिन अहलिल जन्नह, लोगों देखो जन्नती आ रहे हैं। दूसरे दिन फिर वही सहाबी आया, यतलु अलैकुम फुलान रजुलुन मिन अहलिल जन्नह, लोगों देखो जन्नती आ रहे हैं। फिर तीसरे दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, यतलु अलैकुम फुलान रजुलुन मिन अहलिल जन्नह, लोगों देखो जन्नती आ रहे हैं। फिर वही आए। एक सहाबी थे अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सहाबा में जज्बा, हमारे और आप में भी जज्बा है, जज्बे की कमी नहीं है, जज्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सहाबा का जज्बा, वो बोले उनको कि भाई साहब आप जन्नती हैं, करते क्या हैं? 3 दिन के लिए मेहमान रहूं? बोला आ जाइए। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज़ से घर में कोई मेहमान नहीं है। जिस घर में ज़्यादा मेहमान आए तो मेरी तरतीब उलट जाती है। जिस घर में ज़्यादा मेहमान आए तो मैं अपनी तरतीब उलट देता हूँ। वो कैसे? घर की जो होम मिनिस्टर है वो नंबर 1 है और जो मर्द है वो नंबर 2 है। क्यों? जब तक उनका सिग्नल नहीं मिलेगा हम और आप अपने घर मेहमान आगे का अब आप लोग को बोलना पड़ेगा। जब तक उनका सिग्नल न मिले घर पे मेहमान नहीं ले जा सकते। तो इसलिए शुक्रिया की मुस्तहिक वो हैं और आप भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये 3 दिन मेहमान रहे। जब 3 दिन मेहमान रहे तो रात में उठ के बोलते ना टुकुर टुकुर ताकना, मतलब घूर घूर के एकदम चुपके से देख रहे, कोई देखे ना। वो देख रहे थे कि ये सहाबी जो जन्नती है वो रात में करते क्या है। पहली रात देखा कुछ मिला ही नहीं, दूसरी रात देखा कुछ मिला ही नहीं, लंबी हदीस है। तीसरी रात देखा कुछ मिला ही नहीं। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक वक्त मुझे ये लगा कि मैं तो इनसे अच्छा हूँ। ये देखिए इंसान की फितरत, अब जो चीज़ है तो है। अच्छा, फिर वो जाने लगे, कुछ नहीं बोला, जाने। तो उन्होंने रोका, भाई साहब रुकिए रुकिए रुकिए, मेरे घर आप थे ना 3 दिन? बोले था तो क्या हुआ, है ना, जा रहा हूँ। कुछ मिला? कहाँ कुछ मिला, नहीं मिला। सुन लीजिए, मा हुआ इल्ला मा राइत गैर अन्नी ला अजिदु फी नफ्सी लिअहदिन मिनल मुस्लिमीन गिशन। मेरे भाइयों, मेरे पास 2 चीज़ है, शायद उसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जन्नती कहा। नंबर 1, किसी भी मुसलमान के बारे में मैं अपने सीने में कीना नहीं रखता। अब ये कीना क्या चीज़ है भाई? लफ्ज़ बहुत बोला जा रहा है, लेकिन 2 साल पहले फलानी मजलिस में आपने मुझको बुरा भला कहा था। जब आप 2 साल पहले कैसे मैं बोला था वो आपने याद रखा है? अच्छा, 5 साल पहले फलानी जगह पे आपने बुरा भला कहा था। अच्छा, 5 साल पहले बोला तो आपको याद है। अच्छा, वो मैं 6 साल पहले मैंने सलाम किया था और आपने जवाब नहीं दिया था, मुंह घुमा के चले गए थे। अच्छा, अरे अब क्या मालूम किस हालत में होंगे। इससे अच्छी तो चींटी है, सूरह नमल पढ़िए, इससे अच्छी चींटी है। अरे चींटियों बिलों में घुस जाओ, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर यहाँ से गुजरेगा और फिसल देगा। वो हम लाए शुरून, वो नहीं जानते हैं। तो हमसे अच्छी चींटी है कि पहले ही एक्सक्यूज़ बोल देती है, अच्छा गुमान रखती है। 3 साल पहले आपको मैंने ऐसा बोला था तो ऐसा किए थे। अरे भाई, जब जिस वक्त किए थे उस वक्त निकाल दीजिए ना भाई। अब 5 साल के बाद, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद बदला लेता मैं सबके सामने, बेइज्जत क्या मैं भी करता है। कीना रखे, अल्लाह के वास्ते मैं अपने सीने को कीने से साफ नहीं भाई, जो हो गया होगा, ख़त्म यार, का टेंशन लेने का। ठीक। नंबर 2 जो ज़्यादा हमें, वला अहसद अहदन अला खैरिन आताहुल्लाहु इय्या, और किसी भी मुसलमान को अल्लाह जो भी नेमत देते मैं उससे हसद नहीं करता, मैं जलता नहीं। ओहो क्या बिल्डिंग है। अभी कई लोगों को मिली है, वो दूसरों की मालदारी के बारे में ज़्यादा जानते हैं। अभी पैसा बना रहा है, वो कर रहा है। अरे भाई, आप बना रहे नहीं बना रहे, वो बना रहा नहीं बना रहा, दे कौन रहा है?
اگر ہم اور آپ کسی تقسیم پر اعتراض کرتے اللہ نے ان کو دیا مجھے نہیں دیا تو کس پر اعتراض ہے؟ اللہ پر ہے۔ جب تقدیر بنانے والا، میری تقدیر بنانے والا اللہ ہے، ان کی تقدیر بنانے والا اللہ ہے، تو میرا رب، میرا اللہ میری تقدیر غلط بنا سکتا؟ بس یہی توحید ہے میرے بھائیو، بس یہی میرے بھائی، یہی دو چیزیں میرے اندر، سینہ کینے سے صاف، نمبر 2 حسد نہیں۔ اب آگے کا جملہ دیکھیے جو حدیث پر یہ ھذہ التی بلغت بک وہی التی لا نطیق، لے بھائی یہی تو خوبی ہے جو آپ کے اندر ہے اور میں اپنے اندر نہیں پاتا۔ تو کیا ہم اور آپ یہ بول سکتے کہ پڑھے لکھے لوگوں میں حسد نہیں ہے؟ بولا نا بھائی آپ کے اندر ماشاءاللہ بڑی اچھی خوبی ہے لیکن میرے اندر کہاں ہے اس وقت؟ تو میرے بھائیو کیا کرنے کا ہے؟ دل میں حسد رکھنے کا رکھیے گا، صاف کر دیجیے۔ جس اللہ نے ان کو محل دیا آپ کو بھی دے گا، دے گا کہ نہیں دے گا؟ دے گا نا انشاءاللہ۔ سب حسد کرنا چھوڑ دیے، اگر حسد کریں گے تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، میری اردو ذرا خراب تھی اس لیے اس کو معاف کر دیجیے گا، لیکن پیغام خراب نہیں ہے۔ وہ پیغام دل کو صاف کر کے جائیے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس سے پہلے تم صاف کر لیجئے۔ سینے کو کس سے صاف کرنا ہے؟ کینے سے۔ ماں بہنیں بھی صاف کر لیں۔ اب شادی بیاہ کب 15 سال 20 سال پہلے ہوا؟ جی 15 سال پہلے شادی ہوئی، آپ ساڑی لا کے دیے تھے کیا؟ تو ابھی لے لو نا، اور کیا کرنا ہے؟ اور پرانی بات یاد، اچھا فلانے ٹائم میں آپ نے ایسا کہا تھا، ارے حالات ویسے تھے ابھی حالات ایسے ہیں، کس حالات میں بولے؟ ہاں فلانے کا آدمی کتنا اچھا، ان کا کتنا اچھا ہے، لیڈیز میں بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ سب کی اصلاح فرمائے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔